عدی بھائی، اگلا سوال ہے آپ کی جانب سے برتھ ڈے منانے کے جواز میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا بھیانک نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ اس مرتبہ 4 اکتوبر 2020 کو آپ کی 43rd سالگرہ کو آپ کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے سوشل میڈیا پر خوب زور و شور اور جذبے سے منایا گیا۔ کیا اب بھی آپ اس کا دفاع کریں گے؟ میں نے کیوں دفاع کرنا ہے؟ میرے کہنے پہ کسی نے یہ حرکت نہیں کی ہے، اور مجھے جب پتہ چلا مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس اعتبار سے یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو ریلیجس پرسنالٹی ہے نا جی، اس کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھر غلط رزلٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارا یہ موقف ہے نا کہ نبی الاسلام کا جو برتھ ڈے منا رہے ہیں اور پھر وہ کیک کاٹتے ہیں، پھر پوری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور وہ قیاس کرتے ہیں اس کو پاکستان کے نیشنل ڈے کے اوپر یا جناح ڈے کے اوپر یا اقبال ڈے کے اوپر، وہ غلط ہے۔ رسول اللہ کی شخصیت ایک مذہبی شخصیت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو چیز منسوب کی جائے گی وہ مذہب کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، ادروائز وہ پھر دین بن جائے گی۔ اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سب ہی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی ایک چیز خود انہوں نے دین میں داخل کی ہے، اور جو نہیں کر رہا اس کو وہ ابلیس کہہ رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں وہ ابلیس کسے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کو، اہل بیت کو، تابعین، تبع تابعین کو۔ ظاہر ہے وہ تو خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ بادشاہوں کے زیر اثر یہ ساری ایکٹیویٹیز، جلسے جلوس اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں۔ آپ نے ویسے ایک ربیع الاول میں سیرت کے اوپر یا ایون نبی علیہ السلام کے میلاد کے اوپر، آپ علیہ السلام کی صورت کے اوپر کو پروگرام کرنے میں ضرور کریں۔ باقی اس کو برتھ ڈے کے طور پہ اس طریقے سے منانا اور اس کو ایک دین کی ایکٹیویٹی کو اتنا یعنی جزو لازم قرار دے دینا کہ جو نہیں کر رہے ان پہ گستاخی کے فتوے لگانا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں جو دعوت و تبلیغ کے کام میں انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، آپ ان پرسنالٹیز کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو منسوب نہ کریں۔ میں نے آج تک خود اپنی برتھ ڈے کبھی نہیں منائی، نیور۔ یہ 43 ایئرز ہوئے ہیں نا، یہ 4 اکتوبر 2020 کو میں نے ایک دفعہ بھی، اور مجھے اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میرے ماں باپ نے بھی کبھی برتھ ڈے منائی ہو میری۔ ہاں ہمارے بچوں کی ضرور وہ شوق میں منا لیتے ہیں، میری اللہ کے فضل سے آج تک نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ جو اسٹوڈنٹ جو کر رہے ہیں میرا ان سے لانے برات ہے، یہ ان کے اپنے معاملات ہیں، اور مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ میں صرف اپنی ویڈیوز اور اپنے خیالات کا پابند ہوں، اور وہ بھی وہ خیالات جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور میری بھی اصلاح کریں۔ باقی یہ رہ گیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ میں نے برتھ ڈے کے جواز پہ بات کی تھی، وہ ایک شرعی مسئلہ تھا، وہ تھا فتویٰ، وہ حکم تو ہم نے اسی طریقے سے بیان کرنا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ جی ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ ناک کاٹ دیں، نہ ناک ہوتا تو نہ مکھی بیٹھتی، آپ مکھی کو اڑائیں۔ برتھ ڈے کے جواز کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اصل میں جن لوگوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی آپ ان کو کنڈیم کریں، اور وہ بھی حلال و حرام کے زمرے میں نہیں کنڈیم کر سکتے۔ لیکن اگر وہ اس کی بنیاد کے اوپر یعنی غلط کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں باقیوں کے بارے میں، تو لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، تو وہ بالکل غلط ہے۔ برتھ ڈے کے اوپر اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی کے طور پر اگر کوئی نہیں مناتا اور اپنے طور پہ کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، اپنے لیے کرے، اپنے بچوں کے لیے فیملی فنکشن کرے جس میں کوئی بے پردگی نہ ہو، نہ محرم انوالو نہ ہو، تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے جس طرح باقی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، وہ آپ کریں۔ اس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی بناتے ہیں۔ ریلیجس ایکٹیویٹی وہ ہوگی جو آپ دینی طور پر اڈاپٹ کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں جو بدعت کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو ہم نے تعلیم نہیں کی، فہو رد، وہ ہے مردود۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ سفر کیا، طواف کعبہ اونٹ پہ کیا، تو میں بھی اونٹ پہ ہی جاؤں گا، میں نے جہاز پہ نہیں جانا، یہ بدعت ہو جائے گی، یہ حرام ہوگا؟ نہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ جو آپ نے ایکٹیویٹیز وہاں جا کے پرفارم کرنی ہے نا، وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ کیا، اب اونٹ تو آپ کو لے کے اندر کوئی نہیں جانے دے گا طواف کعبہ کے لیے، اب اس کے ایکویلنٹ آپ کے پاس ویل چیئرز اویلیبل ہے، تو آپ اس کے اوپر، یعنی اصل یہ ہے کہ سواری پہ بھی طواف کعبہ ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بندہ ہے یا مریض ہے،
نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا، چونکہ آپ کو لوگوں نے دیکھنا تھا تو آپ اونٹ پہ چڑھ کے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر سکیں، ورنہ تو آپ کی صحت تو بالکل ٹھیک تھی۔ اور یہ جو اکثر لوگوں میں مشہور ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے پیدل حج کیا، ہم بھی پیدل حج کریں گے۔ سر حضور نے پیدل حج نہیں کیا، آپ نے سواری پہ حج کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی سواری پہ ہی حج کریں۔ اگر پیدل کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن اس کو سنت کے لبادے میں پیش نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے سواری پہ حج کیا ہے۔ تو بدعت کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ دین کی اصل یہ ہے کہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، بخاری مسلم میں ہے 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ صبح و شام پڑھنا۔ اب آپ انگلیوں پہ شمار کریں، تسبیح کے دانوں پہ کریں، الیکٹرانک کاؤنٹر پہ کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، یہ طریقے ہیں۔ تسبیحات وہی ہونی چاہیے، اس کو اگر کوئی بدلے گا نا تو وہ دین میں کوئی چیز داخل ہوگی۔ اب یہ جو ہماری دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، خواہ وہ آپ برتھ ڈے منانا ہو یا پاکستان ڈے منانا ہو، جناح ڈے، اقبال ڈے، آپ منائیں، ضرور منائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی ایکٹیویٹیز ہے۔ ونس آپ اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی ڈیفائن کریں گے، پھر ہم آپ کو کہیں گے یہ آپ نے دین کے اندر چیز داخل کر دی ہے۔ پھر آپ چونکہ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں تو اب وہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نے دین کے اندر کوئی بدعت داخل کر دی۔ یہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ریلیجس ایکٹیویٹیز کا داخل کرنا اور چیز ہے، دنیاوی طور پہ آپ کئی کام ہم کر رہے ہیں جو دین کو سپورٹیو بھی ہیں، پھر بھی وہ دین میں کوئی بدعت نہیں داخل کر رہے، جس طرح ویڈیو کیمرہ، بخاری مسلم کی پرنٹنگ۔ چلیں پرنٹنگ تو اب ہے نا، بخاری مسلم جو خود بھی لکھی گئی، یہ نبی علیہ السلام نے تو نہیں لکھوائی نا، تو یہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے بات سجھائی کہ دین میں اچھا طریقہ جاری کیا، اچھی بدعت نہیں، طریقہ۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا اسے ثواب ملے گا، جتنے عمل کر رہے ہیں ان کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا جو پائنیئر ہے، اور ان کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ یہ کہیں گے جی وہ جس نے شروع کیا تھا وہ وبال اٹھائے، نہیں، ان پہ بھی اپنی جگہ وبال ہوگا۔ لیکن جو دین میں آپ ایز اے دین چیزیں داخل کر دیں گے نا تو وہ پھر بدعات کے زمرے میں آئیں گی، اور وہ حضور نے ایک ہی جملے میں ختم کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور حدیث کو امام باقر علیہ السلام روایت کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر کا بیٹا جو ہے امام جعفر الصادق وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی خطبہ دیا کرتے تھے تو کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ کچھ جملے مسلم شریف کے ہیں، کچھ سنن نسائی کے اندر موجود ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو دین کے نام کے اوپر جو ایکٹیویٹی جاری کی جائے گی نا سر، جو دین کے اندر تبدیلی لے آئے گی، وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ اب اس کی آپ ایک اور مثال لے لیں، یہ جو کرسمس کی ایکٹیویٹی ہے یا ہولی اور دیوالی کی ایکٹیویٹی ہے، یہ ہے دینی ایکٹیویٹیز۔ اس پہ میرے الگ سے کلپ ریکارڈڈ ہے۔ کرسمس پہ ان کا ایک مذہبی عقیدہ وابستہ ہے کہ خدا نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ اب یہ عقیدہ ہی کفری ہے، اسلام کی بنیادی توحید ہے، تو اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی دنیاوی ایکٹیویٹی ہے، نہیں۔ جو ایکٹیویٹی کسی کی ریلیجس ایکٹیویٹی بن جائے گی نا تو اب وہ اس کو آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ ہولی اور دیوالی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ خود عید کے موقع پہ ان سے ٹافیاں لے کے کھا لیتے ہیں، جب ان کا موقع آتا ہے تو پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جن کو ٹافیاں دیں یا نہ دیں، تو چونکہ ان نہیں ہے تو ہم بھگتو، ٹھیک ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ جی اگر کوئی لے کے آ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نام کیا تو کھا لیں۔ وہ تو سورۃ المائدہ میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اللہ کے نام پہ دے۔ اس ایکٹیویٹی پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں 11ویں کا کھانا بھی اگر اللہ کے نام کا ہے نا اور بزرگوں کے سالے ثواب کے لیے، تو آپ 11ویں کو تو غلط کہہ سکتے ہیں، کھانا حرام نہیں ہوگا، اللہ کے نام کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔
اس ایکٹیویٹی پہ آپ بات کر سکتے ہیں. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. یہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی کا ذبیحہ شیعہ کھا سکتا ہے, شیعہ کا سنی کھا سکتا ہے, نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. ہاں اہل کتاب کا پوچھیں ان کی عورتوں سے ہو سکتا ہے, ہاں جی ہو سکتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کا جنازہ پڑھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, یہ بھی آپ سننے کا مل رہا ہوتا ہے نا. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, اگر کوئی لے کے آ جاتا ہے نا آپ کے پاس, اس سے آپ پوچھ رہے ہیں بھائی کس کے نام کا ہے, گاڈ کے نام کا ہے, ٹھیک ہے, گاڈ وہ جیسس کرائسٹ کو ہی نہ کہہ رہا ہو, آل مائٹی گاڈ, ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے کھا لیں. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ جیسس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہے تو آپ چھوڑ دیں. مسلمانوں میں اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کیا ہے, تو آپ اس سے پھر پوچھیں کہ بھی نام کا مطلب کیا کہہ رہے ہو, کہ ان کے نام کی نیاز ہے یا یہ چاہ رہے ہو کہ بھی اس کا ثواب ان کو پہنچے. تو وہ کہے گا نا کہ نہیں ہے تو اللہ کے نام کی ہے, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے. جاہل اگر کوئی کہتے رہے تو علیحدہ بات ہے, تو پھر وہ بھی حلال ہوگا. ہاں اگر اس سے ایک سٹیپ آگے گئے تو پھر آپ کھانا نہیں کھا سکتے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں یہ ان کو پہنچاؤں گا تو وہ میری مدد کریں گے, تو پھر تو پائی چوک کے لے جا ساری چیز. جس طرح آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں علی بن عثمان اجویری کا عرس تھا لاہور میں, تو وہ سارے گوالے جنہوں نے زندگی میں شاید کنف والے کپڑے پہن کے صرف عید کی نماز ہی پڑھی ہوگی, وہ بھی اپنے سارے کا سارا دودھ اٹھا کے دربار پہ چڑھاتے ہیں لوگوں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے دودھ یہاں پہ نہ چڑھایا تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی. اب اگر یہ عقیدہ آپ وابستہ کر لیتے ہیں, اللہ کے بندو اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو آسٹریلین گائے دودھ دے رہی ہے یہ کس دربار کی پیداوار ہے؟ آپ کے سارے بزرگوں کی گائے اور بھینسیں مل کے اتنا دودھ نہیں دیتی جتنی آسٹریلیا گائے دیتی ہے, وہ کس مزار کے اوپر جاتی ہے؟ اور میں کہتا ہوں یہ ماڈرن سائنس نے تو آپ کے سارے بزرگوں کی بزرگیاں فیل کر دی ہیں. سر آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا میں جو فارم ہاؤسز ہیں سر, وہ ہزاروں بکریاں ایک ہی شکل کی انہوں نے نکالی ہوئی ہیں, اور کیا صاف دودھ دے رہی ہیں. آپ کی کوئی ایک بکری بھی اتنی موٹی تازی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں نا بیتل بکری, لے آؤ اپنی بیتل بکری, انہوں نے بکریاں دیکھو ایڈے گورا نے کٹی نے, وہ کیڑے مزار دی پیداوار نے, نہ وہ بیمار ہوتی ہیں نہ وہ دودھ چھوڑتی ہیں. اور سر اتنی ٹرینڈ ہے, وہ خود جا کے مشین پہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مشین سے ان کو وہ دودھ ہوتا ہے, پھر وہ فارغ ہو کے وہاں جاتی ہے. اتنی ٹرینڈ ہے, صاف ستھری. بھینسیں بھی دیکھ لیں, گائے دیکھ لیں, آپ جناب مرغیاں ان کی دیکھیں کس مزار پہ جاتی ہیں. اچھا یہ لوگ میرا ان پڑھ بھی تھے, جاہل بھی تھے, ان کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں تھا. یقین کریں اگر ولی ماننا ہی ہے نا, خدا کا نام ہے, تو آپ یہ نیوزی لینڈ کے جو بھیڑیں پال رہے ہیں نا, آسٹریلین گائے جو پال رہے ہیں, واللہ آپ کا کوئی غوث کتب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بلکہ دنیا کے سارے غوث مل کے اس طرح کی وہ 10 ایک طرح کی بکریاں نہیں نکال کے بتا سکتے. انہوں نے یعنی اسی نیچر سے سب کوئی لرن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرت سکھائی ہے اور اسی سے انہوں نے چیزیں لرن کر کے تو آپ دیکھیں دنیا کو زیر زبر کر کے رکھ دیا. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اپنے عقائد کی اصلاح کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. باقی میرا اعلان برات ہے جی, جن لوگوں نے یہ برتھ ڈے کی یہ چاہے اسے بدعت حسنہ سمجھ کے کیا ہے یا سنت حسنہ سمجھ کے, میں ان پہ گناہ یا حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا, لیکن میری طرف سے اعلان برات ہے, اور نہ کسی کو اجازت ہے کہ اس قسم کی حرکت کر کے تو نئے ہمارے لیے محاذ کھول لے. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ جی کوئی میرا اسٹوڈنٹ کوئی پوسٹ شیئر کروائے, غلط تھم نیل بنا لے, ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگا دے, میرا کوئی ذمہ داری نہیں کسی کے ساتھ. میں جو کچھ بولتا ہوں اس کی ذمہ داری ہے, اور وہ بھی پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ, اور وہ بھی اگر کہیں پہ کتاب و سنت کے منافی ہے اور کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اسی کو فالو کریں. باقی آپ کے بزرگوں میں اور میرے میں یہ فرق ہے, اگرچہ میں بزرگ نہیں ہوں, اور شاید اسی لیے ہے فرق کہ میں بزرگ نہیں ہوں, کہ وہ بزرگ تو اپنی باتیں کروا کے گئے اور خود پوری ترویج دلا کے گئے. میں اپنی زندگی میں اپنے ساتھ منسوب ہر چیز کا اعلانیہ انکار کر کے واشگاف انداز میں کر کے جا رہا ہوں, اور ڈانٹ کے انداز میں. لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوا. ان لوگوں کی اگر آپ وصیتیں پڑھیں, یہ جناب پکا کر کے جاتے ہیں آپ کو. اعلیٰ حضرت نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے وصایا شریف لکھوائے ہیں, اس کا نام ہی وصایا شریف ہے. انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیتیں لکھوائی ہیں, تو اس میں آپ وہ وصایا شریف پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین اور میرا عقیدہ جو میری کتابوں سے ثابت ہے, یہ تمہارے لیے سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے. اور قرآن میں اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ البقرہ میں
پہلے پارے کے اینڈ پہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ اور آپ کے آباء و اجداد کے رب یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے رب کے اللہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا رب ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت توحید سکھا رہے ہیں۔ اچھا وہاں پہ کہیں نہیں ہے کہ ہم جناب آپ سے فیض حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے رب کی کریں گے، تو اس میں انہوں نے اپنے پیر کو شامل کر لیا۔ سر وہ پیر نہیں سی، انہوں نے پیغمبر سی۔ تے پیر اور پیغمبر دو شروع تے پے تو ہوندے نے، لیکن زمین اسمان دا فرق ہے۔ یہ پیر نہیں پیڑ بنے ہوئے نے تھوڑے واسطے، پیڑ کہتے ہیں پیڑ میں جو درد ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر، تو وہ پیغمبر کو تو آپ یہ کہیں گے نا کہ میں آپ کا فالوور ہوں، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرا دین، میرا عقیدہ جو میری کتابوں سے ثابت ہے، ہونا چاہیے تھا جو قرآن حکیم سے، بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ لوگ جاری کر کے جاتے ہیں اپنے سارے معاملات، تو اس لیے پیچھے والے بھی اللہ کے فضل سے پوری ذمہ داری سے اس کو نبھاتے ہیں، اور وہ ایسی گراؤنڈز بناتے ہیں کہ ان کے آنے والے ان کو اس لیول کا ولی مانے۔ اور آپ کو میں دنیا میں مثال اس کی بہت بڑی دے دیتا ہوں، ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ آج جو تصوف کے سلسلے چل رہے ہیں نا، ان میں سے کئی سلسلے آج سے 700-800 سال پہلے ہے ہی نہیں تھے۔ کشف المحجوب جو تصوف پہ پہلی باقاعدہ کتاب ہے فارسی زبان کی، عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں، فارسی میں لکھی گئی، اور یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ کشف المحجوب داتا صاحب المعروف جنہیں کہا جاتا ہے، علی بن عثمان حجویری، المتوفا 465 ہجری، اس میں وہ تصوف کے جو 10 فرقے گنواتے ہیں نا جو حق پر ہیں اہل سنت کے، اور 2 گمراہ ہیں، گمراہ کو تو چھوڑ دیں، جو 10 حق پر ہیں، آپ اس میں وہ فرقوں کے نام دیکھیں تو آپ کو ملے گا جنیدیہ، تیفوریہ۔ تیفوریہ وہ بایزید بستامی کا نام ہے نا، ابو عیسیٰ تیفور بن تیفور البستامی، تو وہ تیفوریہ ان کے ساتھ منسوب ہے۔ اچھا اب پریکٹیکلی تیفوریہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جنیدی کوئی نہیں، اس وجہ سے کہ جنید بغدادی کی اپنے اس لڑی میں 3-4 واسطوں کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو گئے، تو ان کی نسبت سے وہ عبد القادر نام تھا نا، قادری بن گئے، تو جنیدی ختم۔ اب اس وقت قادری ہیں وہ جنیدی کی ماڈرن فارم۔ اور بایزید بستامی کے سلسلے میں خواجہ بہاول نقشبند آئے، وہ چونکہ بھاری بندہ تھا تو نقشبند کا لفظ ایڈ ہو گیا، اب وہ تیفوری سلسلہ اس دور میں نقشبندی ہے۔ اچھا اور ان کو بھی ٹوٹتے پھوٹتے ہم نے اپنے دور میں دیکھ لیا ہے۔ الیاس قادری صاحب کے مریدین اپنے ساتھ لکھتے ہیں اتاری۔ جب ہم دعوت اسلامی میں سبز پگڑی باندھتے تھے نا، اس وقت لکھتے پتہ کیا لکھتے تھے؟ قادری، رضوی، اتاری۔ قادری شیخ عبد القادر جیلانی سے، رضوی اعلیٰ حضرت سے، اور اتاری ہے۔ پھر خود الیاس قادری صاحب نے ایک دن اناؤنسمنٹ کی کہ یہ تو اس طرح آپ کے بڑے لمبے لمبے نام ہو جائیں گے، آپ نہ قادری رضوی لکھنا چھوڑ دیں، آپ لکھا کریں اتاری، یعنی میری نسبت، ان کی اپنی اتار، عطر فروش تھے نا وہ، تو کہتے ہیں کہ اتاری ظاہر ہے وہی ہوگا جو قادری بھی ہوگا، رضوی بھی ہوگا۔ تو اب وہ آپ دیکھیں، وہ آپ کو قادری کا لفظ ختم ہو چکا ہے سوائے الیاس قادری کے نام کے، اور جب یہ انشاءاللہ فوت ہو جائیں گے اپنی زندگی پوری کر کے، تو پھر قادری کا لفظ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، کیونکہ ان کے مریدین اپنے ساتھ لکھتے ہیں اتاری۔ آپ نے دیکھا ہے وہ مجلس شورا کے نگران عمران اتاری، حالانکہ اس کا نام 8 سے 20 سال پہلے تھا، میں تو اس کو ان لوگوں کو تو ایمبرونک سٹیٹس، یعنی ایمبرونک سٹیٹس تو مجھے نہیں پتا، یعنی میرے ہم عمر ہیں، یعنی یہ جب سے شروع میں یہ تھے تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، تو اس وقت یہ لکھتے تھے عمران قادری۔ یہ اویس قادری صاحب تو ابھی قادری اس لیے ہیں کہ انہوں نے دعوت اسلامی چھوڑ دی ہے، ورنہ یہ بھی اویس اتاری ہوتے۔ تو یہ جس طرح پرانے سلسلوں نے نیوں کو ختم کیا، نیوں نے اس سے نئے والے آگے ان کو بھی ختم کر رہے ہیں، تو یہ محمدی ہے نسبت، اور مسلم کی نسبت ہے جو ہمیشہ رہنی ہے، لہذا یہ دمیں اتاریں، اپنے آپ کو مسلم کہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔